اذان ہو جاتی ہے، ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ گناہ کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ جمعہ کے دن کی ہمیں کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم اسی ٹائم آئیں گے، اسی وقت آئیں گے جب 5 یا 10 منٹ باقی رہے گی، رسماً ہم ادا کرنے آئیں گے، یہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ فرمایا والخوف، اور خوف و ہراس کی زندگی گزارنے لگے، بما كانوا يصنعون، اللہ اکبر، جو انہوں نے کام کیا تھا۔ تو گناہ کے اثرات بہت خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آج ہم جی رہے ہیں، ورنہ دنیا کے حالات بہت خطرناک ہیں۔ فلسطین کی سرزمین کو آپ اٹھائیے، دیکھیے، وہاں کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، خوف و ہراس کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم گناہوں کے مجسمہ بن چکے ہیں، ہمارا دل بالکل مردہ ہو چکا ہے، ہمارے دل کالے اور بلیک اور سیاہ ہو چکے ہیں۔ ہم اذان سنائی دینے کے بعد بھی ہم گھر میں بیٹھے رہے۔ اللہ کا پکار ہے، ہم اللہ کے پکار کو سب سے نیچے اور سب سے پیچھے رکھتے ہیں۔ ہم اپنا دل جو کرے گا اسی میں ہم عمل کریں گے، دل کے مطابق، خواہشات کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو خواہشات کے مطابق چلا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، قرآن کا یہ ہمارے الفاظ نہیں، قرآن اٹھائیے، قرآن پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنے دل کی باتوں کو مانتا ہے، وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا
ونحشره يوم القيامة أعمى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. بے شمار قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عزت و بزرگی، شان و شوکت اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بعدہ درود و سلام کا پھول نچھاور ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر بالعموم، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین، امام المتقین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی. جمعہ کا دن مختصر ہوا کرتا ہے. جمعہ کی اہمیت کتاب و سنت میں بہت زیادہ ہے. اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کتاب و سنت کے اندر بے شمار بھری پڑی ہیں. جمعہ کے دن کو ہفتے کا عید کہا گیا ہے اور یہ دنوں کا قائد بھی ہے. اس کی فضیلت حدیث کے اندر مسلم شریف میں بھی موجود ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سب سے پہلے آتا ہے، نہا دھو کر کے، غسل کر کے، اچھے کپڑے پہن کے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، میسر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں سب سے پہلے حاضری دیتا ہے. زبان رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہی ہوئی الفاظ ہیں کہ اسے ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے. ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے پہر میں آتا ہے، اسے ایک گائے قربانی کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. اسی طرح درجہ بدرجہ گھٹتے جاتا ہے. حدیث رسول ہے کہ یہاں تک کہ انڈے تک کی بھی وارد ہے، حدیث میں موجود ہے. پھر اللہ کے فرشتے جو رجسٹر لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، جمعہ میں آنے والے لوگوں کی جو نام درج کرتے ہیں، امام جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ اپنا رجسٹر بند کر کے وہ خطبہ سننے لگتے ہیں. تو وہ لوگ قابل ستائش ہیں، قابل تعریف ہیں، وہ لوگ جو امام کے ممبر پر کھڑے ہونے سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے حاضری دیتے ہیں. اس کے بعد جو آتے ہیں پھر انہیں جمعہ کی ثواب حاصل نہیں ہوتی. ان کا آنا پھر وہی عام دنوں کی طرح ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے. ہمیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہماری مسجدیں اسی
وقت بھرتی ہے جب آخری 5 منٹ یا 10 منٹ رہتی ہے. پہلے کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، لوگ بتاتے ہیں کہ جمعہ کے دن صبح سے مسجد ہی میں لوگ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، مسجدیں گونجنے لگتی تھی. آج یہ نہیں دیکھنے کو ملتا ہے. بزرگوں اور دوستو، بڑی اہمیت ہے. قرآن نے اس کو صاف الفاظ میں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. اے مومنو، اے مسلمانوں، جمعہ کے لیے جب اذان دی جائے تو پھر ساری چیزوں کو چھوڑ دو. ساری چیزیں ہیچ ہیں. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن اللہ نے جمعہ کا نام لیا ہے. فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ پڑو، سبقت کرو کہ ہم پہلے ثواب حاصل کر لیں، زیادہ سے زیادہ ہم ثواب حاصل کر لیں. اور تجارت کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو. لیکن ہم گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں اذان ہونے کی. امام کا آواز آئے گی، خطبہ، خطیب جب آواز دینے لگے گا، خطیب کی آواز آئے گی، تب ہم مسجد میں آئیں گے. ہر مساجد کا یہی رویہ ہے، ہر مساجد کا یہی طریقہ ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. آج جو ہم بہت سارے خیر و برکات سے محروم ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. بہرحال یہ ایک تو ضمنی باتیں تھی. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورہ نحل کی. وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ. اللہ نے ایک بستی کی مثال دی کہ وہ بستی بہت ہی ہری بھری بستی تھی. وہاں کے لوگ خوشگوار تھے، وہاں کے لوگ خوشحال تھے، اچھی زندگی بسر کرتے تھے، اچھی زندگی بسر کرتے تھے. اطمینان و سکون کی زندگی انہیں میسر تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر طرح کی خیر و برکات سے نواز دیا تھا. یہاں تک کہ مفسرین لکھتے ہیں، تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ لوگ اگر تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، جس چیز میں ہاتھ لگایا کرتے تھے انہیں کبھی گھاٹا نہیں ہوا کرتا تھا، نقصان نہیں، خسارے میں نہیں پڑا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر طرح کی خیر و برکات سے انہیں نواز رکھا تھا. کیوں؟ وہ لوگ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار تھے، موتی تھے. لیکن وہی بستی ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جب وہاں کے لوگوں نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی، اللہ کے ساتھ انہوں نے دشمنی مول لیا، اللہ کے ساتھ انہوں نے دشمنی کر لی، اللہ کے نافرمان ہو گئے، گناہوں میں وہ ملوث ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے تمام خیر و برکات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لیا اور انہیں قحط سالی میں ڈال دیا، بھوکمری میں ڈال دیا، فقر و فاقہ میں ڈال دیا. وہ لوگ کھانے کے لیے ترسنے لگے، کھانے کے لیے وہ ترسنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے صاف لفظ میں فرمایا فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللَّهِ. انہوں نے اللہ کے ساتھ ناشکری کی، اللہ کے ساتھ انہوں نے بغاوت کیا، اللہ کے ساتھ انہوں نے دشمنی مول لی. اللہ اکبر. گناہوں کے کاموں میں ملوث ہو گئے، پاپ کے کاموں میں ملوث ہو گئے، سودی کاروبار میں ملوث ہو گئے، انہیں گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے. اللہ نے تمام نعمتوں کو چھین لیا. فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ. اللہ نے اسے ڈال دیا، کس سے؟ فرمایا لباس الجوع، بھوکمری میں ڈال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوکمری میں قحط سالی پڑ گئی، کھانے ان کے لیے ترسنے لگے. یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس طرح فقر و فاقہ میں پڑ گئے کہ ماؤں کی چھاتیاں سوکھ گئی. یہ
دودھ تک نہیں ہونے لگی. ظاہر سی بات ہے ماں کا غذا یا بچہ غذا اسی سے حاصل کرتا ہے. جب ماں کھائے گی پیے گی اچھے ان کے خوراک ہوں گے, بلکنے لگے کھانے کے لیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ گناہوں کی وجہ سے. گناہ کے اثرات بہت خطرناک ہوا کرتے ہیں. آج ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. اذان ہو جاتی ہے ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, یہ گناہ کا کام نہیں کر رہے ہیں. جمعہ کے دن کی ہمیں کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم اسی ٹائم آئیں گے, اسی وقت آئیں گے جب 5 یا 10 منٹ باقی رہے گی, رسماً ہم ادا کرنے آئیں گے. یہ گناہ کا کام نہیں ہے. فرمایا والخوف, اور خوف و ہراس کی زندگی گزارنے لگے. بما كانوا يصنعون, اللہ اکبر, جو انہوں نے کام کیا تھا. تو گناہ کے اثرات بہت خطرناک ہوا کرتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آج ہم جی رہے ہیں, ورنہ دنیا کے حالات بہت خطرناک ہیں. فلسطین کی سرزمین کو آپ اٹھائیے دیکھیے, وہاں کھانے کے لیے ترس رہے ہیں, خوف و ہراس کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نے کہا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے, جو بھی عذاب تمہارے اوپر مسلط کیا جاتا ہے, یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. ضرور ہمارے اندر کوئی کمی ہے, ضرور ہمارے اندر کوئی خامیاں ہیں, ضرور ہمارے اندر کوئی کمی رہی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا. بہت سارے گناہوں کے اثرات ہوا کرتے ہیں. ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. ہم گناہوں کا مجسمہ بن چکے ہیں. ہم گناہوں کے مجسمہ بن چکے ہیں. ہمارا دل بالکل مردہ ہو چکا ہے. ہمارے دل کالے اور بلیک اور سیاہ ہو چکے ہیں. ہم اذان سنائی دینے کے بعد بھی ہم گھر میں بیٹھے رہے. اللہ کا پکار ہے, ہم اللہ کے پکار کو سب سے نیچے اور سب سے پیچھے رکھتے ہیں. ہم اپنا دل جو کرے گا اسی میں ہم عمل کریں گے. دل کے مطابق, خواہشات کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ جو خواہشات کے مطابق چلا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. قرآن کا یہ ہمارے الفاظ نہیں. قرآن اٹھائیے, قرآن پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے, اپنے دل کی باتوں کو مانتا ہے, وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, دنیا میں بھی. اور اللہ نے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. قرآن کی آیتوں کو پڑھتے جائیے, عبرت حاصل کرتے جائیے. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ, جو مجھ سے بغاوت کرتا ہے, میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے, مجھ سے دشمنی مول لیتا ہے, مجھ سے بغاوت کرتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہم ان کی معیشت تباہ کر دیتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں. دنیاوی زندگی میں بھی ان کے کاروبار ہم ٹھپ لگا دیتے ہیں. جس چیز میں وہ ہاتھ لگائے گا اسے خسارہ ہی خسارہ حاصل ہوگا. وہ ہر جگہ ذلیل ہوگا, وہ رسوا ہوگا, ہر جگہ اسے کٹ پتلی بنا کر کے نچایا جائے گا. آج دنیا کے حالات پہ غور کیجئے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مسلمان کی کیا حالات ہیں اور کیا وقات ہیں اور کیا وقار رہ گئی, کیا عزت رہ گئی مسلمانوں کی. کیوں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی ہے, ہم نے ہر وقت اللہ کے ساتھ دشمنی مول لینے کی کوشش کی ہے, ہر وقت ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہیں. کوئی ایسا وقت, کوئی ایسی گھڑی اور کوئی ایسی لمحہ, کوئی ایسی سیکنڈ, کوئی ایسا وقت نہیں ہے جو ہم اللہ کے نافرمانی نہیں کر رہے ہیں. کوئی ایسی لمحہ نہیں باقی نہیں, ہم اللہ کی بغاوت میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نے ایسے نہیں کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. قیامت کے دھرندے اٹھائیں گے, دنیا میں تمہاری حالت بگاڑ دیں گے, تمہیں کٹ پتلی بنا کر کے نچایا جائے گا, جدھر چاہے فٹ بال کی طرح تمہیں پیروں سے مارا جائے گا. حالات دیکھیے, نیوز پڑھیے, اخبارات اٹھائیے, سوشل میڈیا کا آپ معائنہ کیجئے. ہمارے حالات کیا ہیں مسلمانوں؟ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. ہم نے اللہ کے ساتھ, اللہ کا ہم نہیں ہوئے, رب کا ہم نہیں ہوئے, رب ہمارا نہیں ہوا. اللہ کہتا ہے کہ تم میرے طرف آؤ,
تم پیدل چل کر کے آؤ گے، میں تمہاری طرف دوڑ کر کے آؤں گا. آؤ میں تم میرے سامنے جھک کر کے تو دیکھو، میرا بن کر کے تو دیکھو. لیکن ہمیں اللہ کا نہیں بننا ہے. ہم نے قسم کھا لی ہے. اللہ کی باتوں پر ہم کتنے لبیک کہہ رہے ہیں گناہوں کی وجہ سے. ہمیں اور آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، بدلنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر کے ہماری ہر سگز عزت و وقار لوٹ آئے گی، ورنہ اسی طرح ہم مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے. کیوں؟ گناہ، ہم نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا ہے. ہم گناہ، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، بڑا سے بڑا گناہ کرتے ہیں. ہم بالکل ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے کہ ہمارے ناک میں مکھی بیٹھی ہے. نبی نے فرمایا کہ ایک فاسق و فاجر کی یہی حالات ہیں. یہی ہے کہ وہ بڑا سے بڑا گناہ کر ڈالے گا، بڑا سے بڑا گناہ، بڑا سے بڑا پاپ، بڑے سے بڑے گناہ کرنے کے باوجود وہ ایسا سمجھے گا جیسے ہمارے ناک میں مکھی بیٹھی ہے اور ہم ہاتھ سے انگلی سے اڑا دیتے ہیں. لیکن ایک جو مومن ہوگا، جو مسلمان ہوگا، جو اللہ کا فرما بردار ہوگا، اللہ کا موتی ہوگا، تقوی والا ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ اکبر، ان سے چھوٹی سی گناہ ہو جائے، چھوٹی سی لغزش ہو جائے، چھوٹی سی خطا ہو جائے، وہ ایسا محسوس کرے گا جیسے ہم پہاڑ کے نیچے دبے جا رہے ہیں، پہاڑ ہمارے سر پر رکھ دیا گیا. لیکن ایک فاسق و فاجر، گنہگار، مجرم، پاپی، یہ بڑا سے بڑا گناہ کرے گا